پسندیدہ طریقہ سنت رسول اللہ ہے اور پسندیدہ شریعت محمدی ہے، اور محبوب پیغمبر، سب سے زیادہ محبوب اور عزیز پیغمبر سرور کونین سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنے گئے تمام انبیاء میں سے، آپ کے لیے کتابوں کو بھی چنا، آپ کے لیے بلد امین کو بھی چنا، آپ کے لیے زمانے کو بھی چنا، بہترین زمانے میں، بہترین جگہ میں، بہترین مقام پر، اور بہترین شریعت کے ساتھ، بہترین جو ہے وہ دین کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کا ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ بہترین صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا، واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ وہاں ہے جب فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم جادو کر کے دکھاتے ہو، آؤ ذرا ان جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، تو جادوگروں نے جب معجزہ دیکھا، جادو نہ تھا، سحر نہ تھا، کہانت نہ تھی، وہ آنکھوں نظروں کا دھوکہ نہ تھا، وہ ایک عظیم معجزہ تھا، وہ انسانی بس کی بات نہیں تھی، تو وہ تمام کے تمام سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، رب العالمین پر ہم ایمان لے کر کے آ گئے۔ اب فرعون تمام دربار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، سارے لوگ موجود ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر کے آتے ہو، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوا دوں گا، تمہارے جسم میں تمہیں زندہ ہوگے، تم دیکھ رہے ہوگے، تمہارے جسم میں میخیں گاڑ دوں گا، تم اس دین سے پھر جاؤ، موسیٰ پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا، اب تو ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے۔ تو وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ایک لمحہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، اور نہ زکوٰۃ دی، نہ پیغمبر کے ساتھ تبلیغ کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور ایک نظر پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ وہ اپنے آپ کو زندہ، اپنی ہڈیاں توڑوانے کے لیے تیار ہیں، سولی پہ چڑھ جانے کے لیے تیار ہیں، میخیں گاڑنے کے لیے گڑ جائیں ان کے جسم میں، اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کتنا اونچا اور عالی اور مرتبہ استقامت والا ایمان دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری اللہ، میرے مددگار کون ہوں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفہ۔ اللہ فرماتے حواریوں نے کہا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر کے آنے والے ہیں۔ ایک صحابہ وہ تھے، انہوں نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں، کٹ جانے کے لیے تیار ہیں، بیویاں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، مال اسباب چھوٹے گا، مطلب پیارے عزیز و اقارب جو ہے وہ لاش پر روئیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنے والے، ایمان لانے والے کٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختار علی اصحابی، اللہ نے تمام کائنات کے لوگوں میں سے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ اہل اسلام کا، قرآن مجید کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کی روشنی میں
صحابہ کرام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ عرب و عجم کے، شرق اور غرب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے رضا کا پروانہ دے دیا، اور ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ سورہ حشر میں کیا تو فرمایا یہ غنیمتیں، یہ مال، یہ جو آتا ہے خمس وغیرہ، یہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ ان فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے وہ مستحق ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور اس حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، جس حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی سردار نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی، اور ایک جو ہے منتشر حالت کے اندر مسلمان موجود تھے اس وقت، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ یہ جو گھروں سے نکالے گئے، اذیت دیے گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے مطلب کے لیے نہیں تھا، دنیا کے مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا رضوان اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی۔ سب سے پہلے کون ہیں؟ مہاجر، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ پھر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ منورہ میں جنہوں نے یہاں پہنچے ہیں، ان کا گھر بار بھی چھوٹ گیا، اولاد بھی چھوٹ گئی، بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، مال اسباب بھی مکہ میں رہ گیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو کہا تمہارے بھائی آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، وطن ترک کر دیا ہے، مال و اسباب تجارت جو قافلے شام سے آتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ایثار نہ اولین میں ملتا ہے نہ آخرین میں ملتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے اسباب مال حاضر ہے، ہماری دکانیں حاضر ہیں، ہماری تجارت حاضر ہے، ہمارے بیوی بچے حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ جو کچھ ہے، کسی کے پاس ایک مکان ہے تو آدھا مکان اپنے مہاجر صحابی کو دیا، کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر صحابی کے لیے دی، کسی کے پاس 2 دکانیں ہیں تو ایک دکان اپنے مہاجر ساتھی کو دی، کسی کے پاس تجارت کے لیے سامان ہے تو آدھا سامان اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، اور اللہ رب العزت اس کو قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اللہ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا اور ایمان کی حالت میں پکڑا، اور جو ہے انہوں نے جو مکہ سے مہاجر آئے تھے ان کے لیے اپنا مال اور اپنا سب کچھ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو بھوک بھی تھی، ان کا اپنے حاجات اور ضرورتیں اتنی تھی پوری نہ ہونے والی تھی، پھر بھی اپنے مہاجر ساتھی کو اپنے مال و اسباب میں سے آدھا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، میں زیادہ ضرورت مند ہوں، لیکن پھر بھی اپنا پانی، اپنا راشن، اپنا مال تجارت، اپنی دکان، اپنی بیوی، اپنا مال اسباب، وہ سب کچھ سامنے رکھ دیا، بھائی جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ کائنات میں